مفتی صاحب آپ بھی موجود ہیں، جہاد کے علاوہ سے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک جو مغالطہ پیدا کر دیا گیا ہے وہ جہاد اور قتال کے بیچ میں کر دیا گیا. جی سو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، سو اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسکشن، یا آپ جیسے چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو فیصل بھائی، ابھی تک کی ہم نے جتنی بھی گفتگو، آج 13واں روزہ ہے، ابھی تک جتنے موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا، تمام موضوعات یقیناً اپنی افادیت اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال تھے. لیکن آج جس موضوع کا آپ نے اور آپ کے عملے نے انتخاب کیا، یقیناً میں کل دیکھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ راوی کا لقا بھی ثابت ہے اور سما بھی ثابت ہے. تو آپ نے خود جو ہے وہ عملے سے کہا کہ کل ہم نے جہاد پر بات کرنی ہے. میں اس موضوع کے انتخاب پر سب سے پہلے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جرأت کو اور آپ کی جو اندر ایک مسلمانوں کے لیے جو کڑن ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ جل مجدہ الکریم اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جہاد اور قتال یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. یہ اصل لفظ ہے قتال. جب بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی شریعت کو، اللہ جل مجدہ الکریم کے احکام کو جو اللہ کے نبی لے کر آئے، بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شریعت مطہرہ کو لے کر آئے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے جب بھی حق اور باطل کا تصادم ہوتا ہے، حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس کو قتال بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے. یہ تو بنیادی طور پر جہاد کی تعریف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر یہ یوں سمجھیے کہ ایک نقل کفر نباشد، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. ایسا ہرگز نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی سے پہلے کے، اعلان نبوت سے پہلے کے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو مکے میں رہ کر گزارے، اور مکے میں جو 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے گزارے، دنیا کو کوئی دانشور بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو اٹھا کر پھول کی پتی سے بھی جو ہے وہ مارا ہو یا آپ کے اصحاب نے مارا ہو. بلکہ اس مکی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام مشکلات ہی برداشت کرتے رہے. بالکل بالکل 13 سال یہ ہو گئے، 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53. پھر اس کے بعد 2 سال مدینۃ المنورہ کے اندر ابتدائی، 53 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 65. نبی پاک 55. نبی پاک علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ 63 سال ہے. اب آپ اس میں سے فیصد نکالیں. ٹوٹل نبی پاک علیہ السلام نے جو علم جہاد بلند کیا ہے، اور وہ بھی آپ علیہ السلام نے اٹیک وار کوئی بھی نہیں کی. جی. نبی پاک علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں لڑی گئی. 14 سال. جی ہاں. یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس یا مکہ والے یا دیگر لوگ مدینہ پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے آتے تھے، یہ ساری کی ساری جنگیں جو تھی یہ جو ہے ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتی تھی، یہ دفاعی پوزیشن میں جنگیں لڑی جاتی تھی. اب آپ فیصد نکالیں تو جو میں بات عرض کر رہا تھا، 88% حصہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے ظاہری حیات کا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. بے شک بے شک. 12% نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تلوار اٹھائی، اپنے اصحاب کو تلوار اٹھانے کا کہا. میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا میں اس میں تفصیل عرض کر دوں. جی. پہلی جو جنگ ہوتی ہے وہ پہلی جنگ تو مسلمان لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، اس پر ہم بات کریں گے. آپ نے کہا ہے پہلی جنگ تو مسلمان لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے. جو باقاعدہ جو باضابطہ طور پہ جنگ تھی، جسے جنگ بدر، غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہ تو مسلمان اس قافلے کا رستہ روکنے کے لیے گئے تھے، اور اس میں بھی ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، نہ زرہیں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ خنجر تھے، نہ بھالے تھے.
تو آپ دیکھیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب وہ ایک جاسوس کفار کا آتا ہے اور آ کر ایک سوکھے لاغر سے مسلمان سے، سوکھا لاغر سا مسلمان تھا، صحابی تھا، اور اس نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں یہاں پر یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا اپنی قوم کو کہ صحابہ کی ان عقیدتوں کو اور ان قربانیوں کو اور اس جد و جہد کو یاد رکھا جائے کہ انہوں نے نبی پاک کے لیے کتنی قربانیاں دی، دین متین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ پوچھتا ہے وہ جاسوس کہ بھائی نہ تمہارے پاس خنجر ہے، نہ بھالے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ زرے ہیں، تو پھر تم کس بلبوتے پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس وقت جو اس مسلمان نے جو جواب دیا، اگر میں اس کو اردو کا تنگ جامہ پہناؤں تو وہ گویا کہ یوں گویا ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، واہ واہ، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم تو ان کے بلبوتے پر جا رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو پہلی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشکل کشا مان کر لڑی گئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو میں عرض کروں اس حوالے سے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو پورے کا پورا جو قرآن ہے آپ کو اس میں جو سب سے زیادہ حکم ملے گا وہ قتال کا ملے گا، جہاد کا ملے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے نبی کو جا بجا مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ تلوار اٹھائیں گے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ عرب کے اندر آپ سے بڑا کوئی تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جب گھوڑے پر 55 سال کی عمر میں، ایک روایت میں آتا ہے 55-56 سال کی عمر میں جب صحابہ کو گھوڑوں پر بیٹھنا اور جہاد کی تربیت دیا کرتے تھے، ٹریننگ دیا کرتے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس عمر میں بھی نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر اپنا ایک دست شفقت ایسے رکھ کر اور جست لگا کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے جوان بھی گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو قرآن مجید الفرقان الحمید میں جا بجا مقامات پر اسی طریقے سے کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم نے اپنی قوت کو تیار رکھنا ہے۔ فیصل بھائی یہاں میں پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اور بالخصوص اپنے مسلمان حکمرانوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حکم تو مسلمانوں کو تھا کہ تم نے اپنی قوت کو تیار رکھنا ہے، تم نے اپنے ویپنز کو تیار رکھنا ہے، اپنے گھوڑے تیار رکھنے تم نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، تم نے اپنے جہاد کا اسلحہ جو ہے ساز و سامان اس کو تیار رکھنا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کو تھا، وہ حکم آج غیر مسلم اس پر عمل کر کے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ سمجھیے کہ راج کر رہے ہیں، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں اسلام امن کا درس نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاجر مولی سے سخت طریقے سے کاٹا جا رہا ہے۔ 20,000 سے زائد مسلمان بچے، ان کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کی صدا پر مسجد پہنچ جاتے ہیں، ان کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ فلسطین کو ارض مقدس مانتے ہیں اور ان عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ صرف اتنا کہہ دوں گا کہ اقبال نے سچ کہا تھا کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ شکایت کرتے ہو کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو پھر اصل بات تو یہ ہے کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بس آخری ایک بات یہاں پر اس ضمن میں کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے آبا تھے، حضرت خالد بن ولید کی جو باڈی تھی وہ اتنے سکر تھے، اتنے سوکھے تھے، اتنے لاغر تھے، اتنے کمزور تھے بظاہر کہ ان کو دیکھ کر رومی جو لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ تو بڑی چیز تھے، رومی لشکر کے جو چھوٹے چھوٹے جو مجاہد وہ سپاہی تھے وہ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، اس کو دیکھو، یہ اس کی تو یوں سمجھی کہ تنکے میں جان والی بات ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔
کہا کہ یہ تو تنکے میں جان والی بات ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے سن لیا. تو آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے, روم اس وقت فتح ہونے جا رہا تھا, اور میرے سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی کمانڈ تھی, آپ کا حکم نامہ تھا. اس وقت جب روم فتح ہونے کے لیے جا رہا تھا, تو یہ جب سنا حضرت خالد بن ولید نے, تو آپ نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے بائیں ہاتھ سے ایسے اس رومی اس سپاہی کی بات سن کر, ان کا ایک بڑا تگڑا پہلوان وہاں کھڑا تھا, اس کو ایسے بائیں ہاتھ سے ایسے آپ نے ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈال کر ایسے آپ نے اس کو ایسے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا, اور اٹھا کر کہا کہ سنو, خالد اپنے جسم کی طاقت سے نہیں لڑتا, خالد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے. تو اصل میں جو ہماری جو طاقت ہے وہ یہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب کا عمل منقطع ہو جائے گا, علم کی جہاد کا عمل بھی منقطع ہو جائے گا, اسی طریقے سے دیگر اعمال بھی منقطع ہو جائیں گے, لیکن فرمایا مرابط وہ آدمی, بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, فرمایا وہ آدمی جو اسلامی سرحد پر پہرا دے رہا ہے اس کا عمل قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد, بالخصوص وہ لوگ جن کو صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے, ان کی طرز زندگی کو یاد کریں, اور دین اسلام کے لیے, دین متین کے لیے قرآن مجید کے اس درس جہاد کو یاد رکھیں.